السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آئیے پڑھتے ہیں منہاج العربیہ کا درس نمبر 12۔ ہم نے منہاج العربیہ کی ویڈیوز جو ہے اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 11 تک ویڈیوز ڈال دی ہیں۔ آپ حضرات ان کو پڑھیے، اچھے سے ملائیے۔ آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 12 کو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی ترکیب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم ہر ایک لفظ کا ترجمہ اور ترکیب دیکھتے ہیں۔ فی ھذا الرسم عصیص، فی کے معنی میں، ھذا کے معنی یہ، الرسم کے معنی ہوتا ہے تصویر، عصیصن کے معنی ہوتا ہے کنڈا، کنڈا یعنی جس میں وہ رکھا جاتا ہے، پودا وغیرہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ وہ بولتے ہو، گملہ بھی بول سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کنڈا ہی پڑھیے، زیادہ بہتر رہے گا۔ فی ھذا الرسم عصیص۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر جار مجرور شروع میں آ جائیں اور اس کے بعد کوئی نکرہ لفظ آئے، جار مجرور شروع میں آ جائے اور اس کے بعد کوئی نکرہ لفظ آئے، تو جار مجرور کو خبر مقدم اور اس نکرہ کو مبتدا مؤخر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی ھذا الرسم عصیص، فی معنی میں، ھذا معنی یہ، الرسم معنی تصویر۔ فی ھذا الرسم، اس تصویر میں، عصیص کنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تصویر میں کیا ہے؟ کنڈا ہے۔ فی ھذا الرسم عصیص، اس تصویر میں کنڈا ہے۔ فی حرف جار، ھذا اسم اشارہ، الرسم مشار الیہ، اسم اشارہ یا ھذا اسم اشارہ موصوف، الرسم مشار الیہ صفت، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ یا اسم اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، عصیص مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس تصویر میں کنڈا ہے۔ وفی ذالک العصیص غرس، اور اس کنڈے میں، غرس مانے پودا، اور اس کنڈے میں پودا ہے۔ وفی ذالک العصیص، اور، واو کے معنی اور، فی کے معنی میں، ذالکہ کے معنی وہ، العصیص کے معنی کنڈا، اور اس کنڈے میں، اور فی میں وہ کنڈا، یعنی اس کنڈے میں، غرسن پودا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کنڈے میں پودا ہے۔ واو حرف عطف یا واو استنافیہ، فی حرف جار، ذالکہ اسم اشارہ موصوف، العصیص مشار الیہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، غرس مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ علی ذالک الغرس ورق و ورد، ٹھیک ہے، علی ذالک الغرس ورق و ورد، ٹھیک ہے، و ورد، اس پودے پر، علی ذالک الغرس، اس پودے پر، پہلے علی ذالک الغرس سے ذالک الغرس کا ترجمہ کریں گے، پھر علی کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ علی ذالک الغرس، اس پودے پر، اس پودے پر، ورقن پتا، وردن اور پھول ہے، اس پودے پر پتا اور پھول ہے، ٹھیک ہے۔ علی حرف جار، ذالکہ اسم اشارہ موصوف، الغرس مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، موجودن یا ثابتن کچھ بھی کہہ لو، موجودن اسم مفعول اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ ورقن معطوف علیہ، واو حرف یا، وردن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الورق اخضر والورد احمر، پتا ہرا ہے اور پھول سرخ ہے، لال ہے، ٹھیک ہے۔ پتا ہرا ہے، الورق مانے پتا، اخضر مانے ہرا ہے، ٹھیک ہے، اور و مانے اور الورد کے مانے پھول کیا ہے؟ احمر لال ہے، پھول سے مراد گلاب، ٹھیک ہے، گلاب لال ہے۔ زہرن کے معنی بھی پھول ہوتا ہے، تو یہاں پر گلابی کہہ لینا۔ علی ذالک الغرس ورقن و وردن، یعنی کہ کنڈے پر نہیں، پودے پر پتا اور گلاب ہے، اور پتا ہرا ہے اور گلاب کیا ہے؟ لال ہے، ورد مانے گلاب، احمر لال، ٹھیک ہے۔
الورق مبتدا، اخضر یہ بنا لو صیغہ صفت یعنی صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور واو استنافیہ الورد مبتدا، احمر صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لمن ذالک العصیص، ٹھیک ہے، وہ کنڈا کس کے لیے بھی کہہ سکتے ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہو وہ کنڈا کس کا ہے، ٹھیک ہے، بہترین ترجمہ یہی ہے میرے حساب سے، لمن ذالک العصیص، وہ کنڈا کس کا ہے۔ لام حرف جار، من اس میں استفہام مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، ذالک اس میں اشارہ موصوف، العصیص مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ سوالیہ ہے۔ ذالک العصیص لذالک الرجل، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے کنڈا کس کا ہے یا کس کے لیے ہے، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ذالک العصیص، وہ کنڈا، لذالک الرجل، اس آدمی کا ہے یا اس آدمی کے لیے ہے، اس آدمی کا ہے یا اس آدمی کے لیے ہے۔ ذالک اس میں اشارہ موصوف، العصیص مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، لام حرف جار، ذالک اس میں اشارہ، اور الرجل، ذالک اس میں اشارہ موصوف، الرجل مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ هل ذلك الغرس من الحدیقۃ، هل ذلك الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغ سے ہے یا باغ کا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو، کیا وہ پودا باغ کا ہے یا وہ پودا باغ سے ہے۔ حل یہ حرف استفہام کہہ کر اس کو چھوڑ دیں گے، ذالک اس میں اشارہ موصوف، الغرس مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، من حرف جار، الحدیقۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ، ہاں وہ پودا باغ کا ہے یا باغ سے ہے۔ نعم حرف ایجاب، ذالک اس میں اشارہ موصوف، الغرس مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، من حرف جار، الحدیقۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لمن الحدیقۃ، وہ باغ کس کے لیے ہے یا کس کا ہے، لمن الحدیقۃ، باغ کس کا ہے، ٹھیک ہے، باغ کس کا ہے، لام حرف جار، من اس میں استفہام مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا کہ اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ نکالو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو مبتدا آگے آ رہا ہے یہ مؤنث ہے تو صفت بھی اس میں ثابت اسم فاعل، ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، الحدیقۃ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی، الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی، کہہ رہے ہیں باغ جو ہے اس آدمی کا ہے اور وہ آدمی کرسی پر ہے، باغ جو ہے اس آدمی کا ہے اور وہ آدمی کرسی پر ہے۔ الحدیقۃ مبتدا، لام حرف جار، ذالک اس میں اشارہ موصوف، الرجل مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر، اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ اس میں فاعل کا، ثابتۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وهو علی الکرسی، واو استنافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اعلی حرف جار، الکرسی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا، باغ میں پھول اور پھل بھی ہے، فاکہۃ مانے میوہ یعنی پھل،
باغ میں پھول اور پھل بھی ہے۔ فی حرف جار الحدیقۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل کا، کیونکہ زارون جو مبتدا ہے وہ مذکر ہے، ثابت اسم فاعل اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، ظاہر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نہیں ابھی نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ فی حرف جار الحدیقۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، ظاہر معطوف علیہ، واو حرف عطف، فاکہۃ معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایضاً کی ترکیب آدھا فعل جو ہے محذوف نکالیں گے، اس کو مفعول مطلق بنا دیں گے، پھر فعل فاعل ان کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آپ حضرات اس کو پڑھیے، ملائیے اور ترکیب بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں، اسئلہ اور اردو سے عربی کا ترجمہ لے کر۔ آپ لوگ دعا میں یاد رکھنا۔